उन लोगों का 22वां वसूल था, वशानियत वल 22वां वसूल था क्या, अन्नहुम इत्तखदू दीनहुम लहवन व लइबा, ये यहूद व नसारा अपने लहव व लइब को दीन समझते थे, लहव व लइब को दीन समझते थे। दूसरा माना इसका ये है कि इन लोगों ने अपने दीन का मेयार लहव व लइब पर रखा। जो लहव व लइब है वही दीन है, और जो लहव व लइब है वही दीन है, और लहव व लइब के जरिए से वो लोग अल्लाह की बंदगी करते थे। कैसे? वो लोग अपनी तरफ से अल्लाह के लिए इबादत के तरीके ईजाद करते थे, कभी सीटी बजा करके, कभी गाना गा करके, कभी झूम करके, कभी नाच करके, कभी डांस करके, और कहते थे यही अल्लाह का दीन है, यही अल्लाह की इबादत है, और इसी तरह से हम अल्लाह की बात करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के इस उसूल की मुखालफत की, और अल्लाह ने कहा कि दीन वही है जो अल्लाह ने देके भेजा है, रसूल ने देके भेजा है। किसी के कहने से और किसी के करने से कोई इबादत नहीं होती है। उन लोगों के यहाँ 23वां कायदा ये था, 23वां वसूल ये था, अन्नल हयात दुनिया गर्रतहुम फदन्नु अन्ना अता अल्लाह मिनहा यदुल्ल अला रदाहु। उनका कायदा ये था कि अल्लाह ताला जिसको जितना दे, अल्लाह ताला उससे उतना राजी है। अल्लाह ने जिसको इल्म दिया, जिसको जहानत दी, फताहत दी, माल दिया, दौलत दिया, गाड़ी दिया, बंगले दिए, बीबी दिए, घर दिए, सेहत दिए, तंदुरुस्ती दी, अक्लमंदी दिए, जिसको जितना अता करता है अल्लाह ताला, वो उतना अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। ये उनका कायदा था। इस्लाम का कायदा थोड़ी है, इस्लाम का कायदा ये नहीं है, बल्कि इस्लाम का कायदा ये है कि जो दीन पर चलेगा वही हकीकत में अल्लाह वाला है, चाहे उसके पास माल हो या ना हो। हम लोग हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ते हैं ना। सूरह कहफ में क्या है, वज़रिब लहुम मसल रजुलैन, दो आदमी की मिसाल बयान करो। दो आदमी थे, एक आदमी के पास बाग और बहश्त के तांते लगे हुए थे, और एक आदमी गरीब था। तो उस आदमी ने क्या कहा, आना अक्सर मिनका मालन व वलदा, देखो मेरे पास औलाद भी ज्यादा हैं और मेरे पास बागात भी ज्यादा हैं, मैं अल्लाह का सबसे बड़ा प्यारा आदमी हूँ, और ये है कि मेरा माल और दौलत खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ने क्या किया, धंसा दिया ना, बर्बाद कर दिया ना। लिहाजा मालो दौलत का या किसी भी चीज का अता होना इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह आपसे राजी है। इसी तरह से फिरौन ने क्या कहा था, फिरौन ने यही कायदा अप्लाई किया था, क्या लोगों मैं तुम्हारा रब नहीं हूं क्या, अलैसा ली मुल्क मिस्रा, क्या मेरे लिए मिस्र की मिल्कियत नहीं है? मिल्कियत किसके हाथ में, मेरी हाथ में मिस्र की। साथ ही साथ और वहादिहिल अनहार तजरी मिन तहती, ये सारे नहरें मेरे ही अंडर चलती हैं, मेरे ही मातहत हैं, तो मुझे मिल्कियत अता हुई, नहरें हैं, हुकूमत मेरी है, और इसके बावजूद भी तुम लोग मुझको अल्लाह नहीं मानते हो। अल्लाह तो वो होता है ना जिसके पास सब कुछ होता है, मेरे पास सब कुछ है, लिहाजा मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे अल्लाह मानो, मुझे अल्लाह मानो। मूसा ने माना। मूसा ने क्या कहा कि तुम सबसे बड़े झूठे हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सच कर दिखाया। और जब वो मूसा सलाम को घेरने के लिए गए और पकड़ने के लिए गए, जब वो नहरे कलजूम के पास पहुंचे, तो मूसा सलाम निकल गए, लाठी मारकर रास्ता बन गया, निकल गए। जब ये गए बीच में पहुंचे, अल्लाह ने कहा पानी मिल जा। अब मेरे बंदे निकल गए, ये मेरा बंदा नहीं है, बहुत कहता था कि मुझे अल्लाह मानो, मुझे अल्लाह ने ये दिया, ये लगाओ पानी, जम जाओ। पानी जम गया और मर गया। कहा अल्लाह आमनतु बिल्लज़ी आमन अलैहि मूसा व हारून, मैं ईमान लाता हूँ उस पर जिस पर मूसा ने और हारून ने ईमान लाया। अल्लाह ने कहा अब ला रहे हो, सीधा हो गए, हाँ सन्नाटे में आ गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों के कायदे को बातिल किया कि जिसको हम माल देते हैं, दौलत देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे ज़्यादा राजी हैं। उन लोगों ने कहा कि नहनु अक्सर अमवालन व औलादन व मा नहनु बिमुअद्दबीन, कि हमें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माल दिया है, हमें औलाद अता फरमाया है, लिहाजा हमें अजाब नहीं होगा। क्यों अजाब नहीं होगा? इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी है तभी तो माल दिया है, अल्लाह राजी है तभी तो औलाद दिए हैं। जब औलाद दिए हैं तो हमें अजाब किस बात की? अल्लाह जब राजी तो अजाब किस बात की? अल्लाह ताला ने उन लोगों के इस कायदे को ठुकराया और कहा कि देखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लौ कानति दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरन शरबत मा, अगर ये दुनिया
اللہ کے یہاں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. یہ دنیا بیکار ہے. دنیا عطا ہو پوری دنیا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ خوش بڑا اچھا پیارا بندہ اللہ رب العالمین کا ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے مال و دولت میں، ان کے بیٹوں میں، ان کے اولاد میں ہم نے بڑھوتری کیا ہے، ہم ان کے لیے بھلائی کے راستے ہموار کر رہے ہیں؟ بل لا يشعرون، نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو ہم مچھلی کی طرح سے ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، جتنا چاہو نکلو، جب ہماری رسی میں جب رسی کھینچوں گا تو تم کو سمجھ میں آئے گی. لہذا مال و دولت یا کسی بھی چیز کے کثرت کے ذریعے سے یہ استدلال کرنا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ غلط ہے، اور اس کی تردید اللہ رب العالمین نے کی ہے. زمانہ جاہلیت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ لوگ جب کوئی حق بات آتی دیکھتے کہ اس حق بات کو اگر قبول کرنے میں غریب فقیر مسکین پہل کر گئے، اچھوت لوگ، جیسے ہم لوگ اچھوت کہتے ہیں ہندوستان میں کہتے ہیں نا، حالانکہ اسلام میں اچھوت ہے ہی نہیں، اسلام میں اچھوت ہے ہی نہیں، تو وہ زمانے جاہلیت کے لوگ چھوت چھات مانتے تھے. اگر کسی بھلے کام میں نچلے غریب لوگ چلے گئے تو وہ کام برباد، وہ کام اچھا نہیں ہے، غلط کام ہے وہ. ہاں، جیسے ہندوستان میں اگر کسی بڑے مندر پہ اگر کوئی شودر چلا جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو دھولنا ہوگا. ہاں، گوموتر سے دھونا پڑے گا اور گوبر سے لیپنا پڑے گا اور نہ جانے کیا کیا گنگا جل سے دھونا پڑے گا، تب جا کر پاک ہوگا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے حق ہے، چاہے اس کو قبول کرنے والا بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، کوئی فرق نہیں ہے. ان کا معیار یہ تھا کہ جس چیز کو پہلے پہل غریب مسکین ناتواں کمزور نادار لوگ قبول کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باطل ہے، اور جب باطل ہے تو اس کو قبول کرنے میں یہ لوگ کتراتے تھے، پیچھے رہتے تھے، تکبراً غرور کے اعتبار سے. نہیں ہم قبول نہیں کریں گے. ہم کیسے جائیں گے اس سیٹ پہ؟ ہم کیسے بیٹھیں گے جس سیٹ پہ فقیر بیٹھا تھا؟ اس مسجد میں ہم کہاں جائیں گے جہاں اس جگہ پہ کوئی غریب آدمی بیٹھا تھا؟ یہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھا تھا. میں کیسے پڑھوں؟ میں تو سیٹ ہوں نا، میں تو امام سے آگے پڑھوں گا، امام میرے پیچھے رہے گا، میں امام سے آگے رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے. ہاں، اسلام کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. سرور کائنات کھڑے ہوتے تھے، ان کے بازو میں حضرت انس چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے بازو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کھڑے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، اس کے ساتھ عمر بن ابی سلمہ چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے، پلیٹ میں ہاتھ دے رہا ہے، کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر، کھانا خراب کر رہا ہے. اللہ کے رسول غصہ نہیں آ رہا ہے. اللہ نے کہا عمر کھانا کھاؤ، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے میرے بچے، اے میرے پیارے، جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی ایک طرف سے کھانا کھاؤ. یہ ہے میرے نبی کا تعلیم، میرے نبی کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، اسلام کا پیغام، دین کا پیغام. مگر وہ لوگ کیا ہے، اگر چھوڑ لیے کسی کام میں غریب پہل کر لیے تو اس کام میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں. مشرکین نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا تھا کہ جو آپ کے ہواری مواری غریب ہیں نا، ان کو چھوڑ کر کے آ جائیے، ہم آپ کا پیروکار بن جاتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ ان کو چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین نے ان کے اس تکبرانہ رویے کی مخالفت کی، کہا کہ یہ اصول غلط ہے، جائز نہیں ہے، بیکار ہے. اللہ نے کہا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اے نبی تو ان کو نہ چھوڑو، ان کو بھگاؤ نہیں. جو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، تیری اتباع کرتے ہیں، ان کو بھگاؤ نہیں. اگر ان کے رہتے ہوئے ایمان لائے تو لائے، اگر نہ لائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں، چاہے غریب ہو فقیر ہو مسکین ہو، یہی اہل حق پر ہیں، انہی کو لے کر رہو. اللہ نے اور فرمایا کہ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زینۃ الحیات الدنیا. اے نبی تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، آپ انہی کو اپنے ساتھ لے کر کے اللہ سے صبر کیجئے اور اپنی نگاہوں کو بڑے بڑے لوگوں کی طرف مت اٹھائیے. ایمان لائے تو لائے، نہ لائے تو نہ لائے،
کوئی باز نہیں ہے. لیکن یہ جاہلیت کے لوگ جب اس کسی اچھے کام میں غریب لوگ، مسکین لوگ، فقیر لوگ پہل کر جاتے تو اس کو وہ لوگ اچھوت سمجھتے، ناجائز سمجھتے اور اس کو خود کرنا گوارا نہیں کرتے. تکبر کے طور پر، بڑکپن کے طور پر اور غرور و تکبر میں گھمنڈ کی وجہ سے جو آج نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی جاہلیت آج ہمارے سماج میں موجود ہے. وہ اس کیا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کس نے بیان کیا؟ اس نے بیان کیا. نہیں، میں اس کے مسئلہ کو نہیں مانتا، اس لیے کوئی فقیر مولوی ہے، یہ تو ٹوپی والے ہیں. کوئی بڑا آدمی بولے گا تب مانیں گے، جب لوہا زوردار کا پڑے گا تب اس کے سر پہ عقل آئے گی. اور جب کوئی غریب مسکین آدمی، حالانکہ وہ غریب دنیا میں ہے لیکن اللہ کے ہاں قسمت کے بادشاہ ہیں، لہذا مولویوں کے باتوں کو نہیں مانتا، یہ جہالت ہے. کیوں؟ کہ مولوی غریب ہوتے ہیں. اور وہی آدمی جو کچھ نہیں جانتا ہے، لامپس وہ ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کہہ دیے ممبر پہ اور سب لوگ ماننے لگے. کیا کیوں؟ کہا کہ ارے اس کو مخالفت کریں گے تو ہم جان ہتھیلے پہ لے کے چلیں گے کیا؟ ہاں، آج بات نہیں مانیں گے تو کل ہم کو جو ہے قبرستان جانا پڑے گا. لہذا یہ معیار اسلام کا نہیں ہے، معیار اسلام کا اللہ اس کے رسول کے قول کا ہے. لہذا جو بھی اللہ اس کے رسول کے قول بیان کرے من و عن، اس کے باتوں کو تسلیم کرنا ہمارا واجب ہے. اسلام میں چھوت چھات کا کوئی نظام نہیں ہے، غرور تکبر کا نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ